بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری ہے اور دن ہے بدھ کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے چین میں اوئیغوروں کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی خفیہ دستاویز۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے متعارف کروائی گئی حالیہ پابندیوں پر بڑھتی ہوئی تنقید کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ان قواعد کے نفاذ سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یاد رہے 28 جنوری کو وفاقی حکومت نے ملک میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے قواعد و ضوابط کی منظوری دی تھی۔ کراچی میں 2 روز میں 1 درجن سے زائد ہلاکتوں کا باعث بننے والی زہریلی گیس کا سراغ مل گیا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ برائے کیمیائی اور بایولوجیکل سائنسز کراچی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کماڑی کے علاقے میں لوگوں کی ہلاکت کا سبب بننے والی گیس سویابین ڈسٹ ہو سکتی ہے۔ اس بات کا نتیجہ مریضوں کے خون کے ان نمونوں سے نکالا گیا ہے جو ریسرچ سینٹر کو تجزیے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ واضح رہے کہ کماڑی کے علاقے میں بے رنگ و بو گیس کے اخراج سے اتوار کی رات سے اب تک 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 300 سے زائد متاثر ہیں۔ زیادہ تر مریضوں کو اس علاقے میں گھبراہٹ، بے چینی، گلے میں خراش اور سانس لینے میں دشواری کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ پاکستان میں صحت سے متعلق وفاقی اور صوبائی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ انسانی اعضاء کی تجارت کا دھندا عروج پر۔ معروف کامیڈین عمر شریف کی بیٹی گردے کی غیر قانونی پیوند کاری کے بعد سنگین طبی پیچیدگیوں کے باعث وفات پا گئیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ امریکی افواج اور طالبان کی جانب سے تشدد میں کمی کے لیے معاہدے کا اطلاق 5 دن کے اندر ہو جائے گا۔ طالبان افغانستان کی حکومت سے براہ راست مذاکرات سے انکار کر چکے ہیں کیونکہ وہ انہیں امریکہ کی کٹ پتلی سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری جنگ امریکہ میں 9/11 کے القاعدہ کے حملے کے بعد شروع ہوئی تھی اور اب امریکہ اپنی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ کے جلد از جلد خاتمے کا خواہاں ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ چین اوئیغوروں کو بلا وجہ گرفتار کر رہا ہے، خفیہ دستاویز۔ چینی صوبہ سنکیانگ میں اوئیغور نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھے جانے کی خبریں گزشتہ کئی برسوں سے عالمی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ اوئیغور مسلمانوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان حراستی مراکز کا مقصد ان کی مذہبی بلکہ ثقافتی شناخت کو مٹانا ہے، اور یہ کہ ان مراکز میں قید افراد کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں زبردستی اپنے مذہب کے برخلاف کاموں پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تاہم چینی حکام کا موقف ہے کہ یہ ووکیشنل ٹریننگ کے مراکز ہیں اور ان کا مقصد اوئیغور مسلمانوں میں شدت پسندی کے رجحان میں کمی لانا ہے۔ منظر عام پر آنے والی ایک تازہ دستاویز سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ چین مسلم اوئیغور اقلیت کو محض ان کے مذہب اور ثقافت کی بنا پر نشانہ بنا رہا ہے۔ اس میں ایسے سینکڑوں اوئیغوروں کی تفصیلات موجود ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا۔ لیک ہونے والی دستاویز 137 صفحات پر مشتمل ہے۔ دستاویز میں اوئیغور باشندوں کے نام اور شناختی کارڈ کے نمبر درج ہیں جنہیں 2017 اور 2018 کے دوران حراست میں لیا گیا۔ اس فہرست میں گرفتار کیے جانے والے افراد کے خاندان کے ارکان، ہمسائے اور دوستوں کے بارے میں انتہائی زیادہ تفصیلات درج ہیں۔ اس فہرست میں 1800 سے زائد افراد کے نام، شناختی نمبر اور ان کے سماجی رویوں کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کون شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی 100 دیگر افراد کے نام بھی موجود ہیں جن کے بارے میں یہ تفصیلات اس فہرست میں موجود نہیں۔ اس دستاویز میں چین کے سرکاری نقطۂ نظر سے برخلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ چین اوئیغور مسلمانوں کو شدت پسندانہ رویے کے بجائے ان کی مذہبی رسومات اور ثقافت کی بنیاد پر قید میں ڈال رہا ہے۔ گوکی کے دستاویز صوبہ سنکیانگ کے ایک چھوٹے علاقے کی نمائندگی کرتی ہے، مگر اس میں اوئیغوروں کے بارے میں وہ اعداد و شمار حیران کن اور انتہائی زیادہ ہیں جو حکام نے جمع کر رکھے ہیں۔ لازمی اسمارٹ فون اپلیکیشنز، سیکیورٹی کیمروں اور چہروں کی شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کے ذریعے صوبہ سنکیانگ میں ان کی ہر ایک حرکت کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو محض اس لیے ہدف بنایا گیا کیونکہ ان کے بچے طے شدہ حد سے زیادہ تھے، دیگر کو پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے پر، بعض مردوں کو محض داڑھی رکھنے پر بھی حراست میں لیا گیا۔ سنکیانگ چین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔
اس علاقے میں عراق کے مقابل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ چین کی تیل اور گیس کی پیداوار کا 5واں حصہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سنکیانگ صدر زی جن پنگ کے سگنیچر ٹرانزیشنل انفراسٹرکچر پروجیکٹ یعنی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، جس کو نیو سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سنکیانگ میں نئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے راستوں کے کئی مواقع موجود ہیں۔ چین کی حکومت کو یورپین یونین میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے لیے شراکت داروں کی تلاش ہے۔ اٹلی کی حکومت پہلے ہی ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر چکی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے کسی بھی منصوبے میں تعاون کے لیے سنکیانگ میں ثقافتی نسل کشی کو روکنا لازمی شرط ہونا چاہیے۔ چین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دستاویز کا لیک ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابھی بھی ایک جابرانہ نظام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سخت اقدامات کی مخالفت کرنے جیسا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔